بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوکے اسٹوڈنٹس، آج ہم کلاس 9 فزکس 5th چیپٹر کا ٹاپک پڑھیں گے، یونیورسل لا آف گریویٹیشن۔ واٹ از یونیورسل لا آف گریویٹیشن؟ اس لا کو ڈسکس کرنے سے پہلے ذرا گریویٹیشنل فورس کو دیکھیں کہ گریویٹیشنل فورس ہے کیا۔ The force with which the earth attracts a body toward itself is called gravitational force۔ اس کو ہم ویٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ یعنی آئیڈیا کہاں سے آیا گریویٹیشنل فورس کا؟ نیوٹن۔ جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ نیوٹن نے ایک فالنگ ایپل کو دیکھا کہ وہ نیچے یعنی ارتھ کی طرف آ رہا ہے۔ وہاں سے نیوٹن نے یہ سوچنا شروع کیا کہ یہ ایپل نیچے کیوں آیا، یہ نیچے ارتھ کی طرف کیوں آیا، کوئی فورس تو ہے جو اس ایپل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ سوچنے کے بعد وہ اس رزلٹ پہ پہنچا کہ ارتھ اس ایپل کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، ارتھ اس ایپل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ تو پشنگ کے لیے یا کسی باڈی کو پش کرنا یا کسی باڈی کو پل کرنا، دونوں کیسز میں فورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایپل نیچے ارتھ کی طرف گر رہا تھا تو ڈیفینیٹلی دیر از اے فورس وچ اٹریکٹ دا ایپل ٹوورڈ اٹ سیلف اینڈ دیٹ فورس از گریویٹیشنل فورس۔ اس نے اس فورس کو یعنی گریویٹیشنل فورس کا نام دیا۔ پھر سوچنے کے بعد کہ یہ فورس تو صرف ایپل اور ارتھ کے بیچ نہیں ہے، یہ فورس تو جتنے بھی باڈیز ہیں سب کے درمیان یہ فورس ایگزسٹ کرتا ہے۔ یہ فورس صرف ایپل اور ارتھ تک محدود نہیں ہے، یہ جو گریویٹیشنل فورس ہے یہ ہر ایک باڈی کے درمیان ہوگا۔ ایوری باڈی اٹریکٹ ایچ ادر ود اے فورس اینڈ دیٹ فورس از کالڈ گریویٹیشنل فورس۔ اب سم ٹائم ہم اس فورس کو فیل نہیں کر پا رہے، کیوں؟ دا ریزن از ماس کی وجہ سے۔ اگر ماس چھوٹا ہے اس باڈی کا، ماس کم ہے، تو وہ گریویٹیشنل فورس اتنا ویک ہوگا کہ وہ فورس آلموسٹ نیگلیجبل ہے، ہم اس کو نظر انداز کرتے ہیں، اس کو میجر کرنا بھی مشکل ہے۔ تو ماسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماس دونوں باڈیز کے درمیان ماس کتنا ہے، فورس بھی ان ماسز کے یعنی پروپورشنل ہوگا۔ ماسز زیادہ ہے تو دونوں کے درمیان دو باڈیز کے درمیان فورس بھی زیادہ ہوگا، فورس آف گریویٹی بھی زیادہ ہوگا۔ تو یہ فالنگ ایپل اس لا کا ریزن بنا، گریویٹیشنل لا آف یعنی یونیورسل لا آف گریویٹیشن کا ریزن بنا فالنگ ایپل۔ اسی فالنگ ایپل کی وجہ سے فورس آف گریویٹی وہ ڈسکور ہوئی۔ دیکھیں، جب ایپل ارتھ کی طرف فال کر رہے ہیں تو نیوٹن کا اپنا ہی لا ہے، نیوٹن تھرڈ لا آف موشن۔ ٹو ایوری فورس دیر از اے ریئیکشن فورس۔ اگر ارتھ ایپل کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے تو یہ ایپل بھی ارتھ پہ فورس لگا رہا ہے ایز اے ریئیکشن۔ اگر ارتھ ایپل پہ فورس لگا رہا ہے ایز اے ایکشن فورس تو ایپل بھی ارتھ پہ فورس لگا رہے ہیں ایز اے ریئیکشن فورس۔ تو دونوں کے درمیان ایکشن اینڈ ریئیکشن فورس ہے، یہی نیوٹن تھرڈ لا آف موشن ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ جو ارتھ اس ایپل کو اٹریکٹ کر رہا ہے تو یہ ایپل بھی ارتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، دونوں کے درمیان دونوں کے بیچ ایک فورس ہے اور وہ فورس آف اٹریکشن ہے۔ دیز ٹو باڈیز attract each other with a force and that force is called gravitational force۔ لیکن اس نے سوچنے کے بعد کہ یہ فورس صرف ایپل اور ارتھ کے درمیان نہیں ہے، یہاں تک محدود نہیں ہے، جتنے بھی باڈیز ہیں سب کے درمیان فورس آف اٹریکشن ہوگا۔ ایون میرے اور بک کے درمیان بھی فورس ہے، لیکن چونکہ میرا ماس اور بک کا ماس اتنا کم ہے کہ یہ فورس آلموسٹ نیگلیجبل ہے،
ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. دیکھیں دا اٹریکشن بٹوین ایوری ڈے آبجیکٹ از فار ٹو ویک ٹو ڈیٹیکٹلیس، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. دین 110 ملین نیوٹن 110 ملین نیوٹن مین 10 ریز پاور -7 نیوٹن، اتنا ویک فورس ہے میرے اور بک کے درمیان. 110 ملین نیوٹن. The force of gravity between, or the force of attraction between me and book is 110 million Newton. Almost وہ ڈیٹیکٹ لیس ہیں، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہیونلی باڈیز ہیں، فار ایگزامپل پلانٹ اینڈ سن، یہ ہیونلی باڈی جس کا ماس بہت زیادہ ہے، تو اس کے درمیان تو فورس آف اٹریکشن ہوگا اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ماسز بہت زیادہ ہیں. تو فالنگ ایپل جو ہے یہ ریزن بنا یونیورسل لا آف گریویٹیشن کا، لیکن یہ یہاں تک ریسٹرکٹ نہیں ہے. نیوٹن سوچنے کے بعد اس نے کہا کہ بھئی یہ تو جو ہیونلی باڈیز ہیں، فار ایگزامپل سن، پلانٹ، سٹارز، اس کے درمیان بھی یہ فورس آف یعنی گریویٹی ہوگا. چونکہ اس کے ماسز بہت زیادہ ہیں، بڑے ماس والے ہیں، تو اس فورس کو ہم ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ دیٹ کین بی ڈیٹیکٹڈ بیکاز آف دیئر ماسز. تو دیکھیں سن اور پلانٹ یہ ہیونلی باڈیز ہیں جس کا ماس بہت زیادہ ہے، اس کے درمیان بھی فورس آف گریویٹی ہوگی، جس طرح ایپل اور سن یعنی ایپل اور ارتھ کے درمیان فورس آف گریویٹی ہے. دونوں باڈیز ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ود اے فورس، and that force is called gravitational force. Similarly, sun and planet, they attract each other with a force, and that force is gravitational force. اچھا اب دیکھیں جس طرح میں نے کہا کہ میرے اور بک کے درمیان بھی فورس ہیں، فورس آف گریویٹی ہیں، لیکن چونکہ ماسز بہت کم ہیں، اس کم ماسز کی وجہ سے یہ فورس نیگلیجبل ہیں، ڈیٹیکٹ لیس ہیں، ہم اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. میں نے کہا کہ 110 ملین نیوٹن فورس ہوگا، تو یہ اتنا کم فورس ہے کہ اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوگا. تو جب نیوٹن نے سوچا کہ یہ ایپل جو نیچے گراؤنڈ کی طرف گر رہا ہے، دس از ڈیو ٹو فورس آف گریویٹی، دونوں باڈیز ایک دوسرے پہ فورس ایگزرٹ کر رہی ہے، تو اس نے کہا کہ چلو دونوں باڈیز کے ماسز کو اگر ہم ملٹیپلائی کر لیں، ایک باڈی کا ماس زیادہ ہے، دوسری باڈی کا ماس کم ہے، ڈیفینیٹلی ارتھ کا ماس زیادہ، ایپل کا ماس کم، دونوں کے ماسز کے درمیان ہیوج ڈفرنس ہے. تو اس نے کہا کہ چلو دونوں کے ماسز کو ملٹیپلائی کر لیں، اس کے ملٹیپیکیشن جو ماسز کو ہم نے ملٹیپلائی کیے تو اس کے درمیان فورس ہوگا، اور وہ فورس ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا دونوں ماسز کو ملٹیپلائی کرنے کے. دیکھیں اب آتے ہیں نیوٹن لا پہ. دیکھیں دا گریویٹیشنل فورس بٹوین اینی ٹو باڈیز ویریز ڈائریکٹلی as the product of their masses and inversely as the square of the distance between them. Yeah, in simple words you can say that the force of the gravitational force, the force of attraction between two masses m1 and m2 is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between their centers. دونوں باڈیز کے درمیان جو ڈسٹنس ہے اس کے انورسلی پروپورشن ہوگا یہ فورس، اور دونوں باڈیز کے ماسز کے پروڈکٹ کا ڈائریکٹلی پروپورشن ہوگا. تو وی ہیو ٹو ریلیشن. دس gravitational force is directly proportional to the product of their masses. For example, I have two bodies m1 and m2. So there is force of gravity between these two bodies, and remember these two bodies are placed at a distance d from each other. Okay, so the distance between these two bodies is d, and the masses of these two bodies is m1 and m2 respectively. So there is a force of gravity between these two bodies. This force is directly proportional to the product of these two masses
and inversely proportional to the square of distance between their centers. Combining these two equations, we get a single one, that is F is equal to G m1 m2 divided by r square. What is G? G is a constant, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. ये कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. G की वैल्यू क्या होगी? वो कांस्टेंट होगी. और उसकी वैल्यू क्या है न्यूमेरिकल? वो है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर. ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है जो इस यूनिवर्स में एवरीवेयर कांस्टेंट होगी. यही वैल्यू इसकी होगी. सो जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. अच्छा, अब हमने यहाँ पे कहा कि ये फोर्स और मासेस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है और फोर्स और डिस्टेंस के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. तो अगर आप यहाँ देखें, मेरे पास टू बॉडीज़ हैं यहाँ पे m1 एंड m2. दीज टू बॉडीज़ आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम ईच अदर. नाउ देयर इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू बॉडीज़ ऑफ मास m1 एंड m2. यहाँ पे दोनों के दरमियान क्या होगा? फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी. अच्छा, चले इस बॉडी के मास को हम सेम रखते हैं और इस बॉडी के मास को हम डबल कर लेते हैं. इसके मास को मैंने क्या किया? डबल किया. तो जब मास को डबल करने से आप देख ले फोर्स भी डबल हो जाएगा. दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स डबल हुआ. मास को मैंने डबल किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी डबल हुआ. अगर आप इस सिचुएशन को यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर लें तो देखें फोर्स और मासेस ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है. अगर आप एक मास को डबल कर ले तो यहाँ फोर्स भी डबल हो जाएगा. अच्छा, इस मास को चलो सेम रखें. इस सेकंड मास को डबल कर ले तो दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी. फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी डबल हो जाएगी. इस मास को डबल कर ले या इसको डबल कर ले, लेकिन हम लेते तो प्रोडक्ट ही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप लेट्स से मास ए को डबल कर ले या मास बी को डबल कर ले तो फोर्स डबल हो जाएगा. ठीक है, मास ए को डबल कर ले या मास बी को डबल कर ले, फोर्स डबल हो जाएगा. क्योंकि इन दोनों मास को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं. यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ए को डबल कर रहे या बी को, तो फोर्स डबल हो जाएगा. दोनों मासेस को मैंने डबल कर लिया. दोनों मासेस को डबल कर लिया, मास ए को भी डबल कर लिया, मास बी को भी डबल कर लिया. तो फोर्स क्या हो जाएगा? वो 4 टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा. दोनों मासेस को 2 टाइम इंक्रीज़ किया तो फोर्स 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ. क्यों? 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2s are 4. तो एज ए होल मास 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ. तो यहाँ फोर्स भी 4 टाइम इंक्रीज़ हुआ. यहाँ पुट कर ले इसी सिचुएशन को, m1 की जगह 2 लिख ले, m2 की जगह 2 लिख ले, 2 2s are 4. तो यहाँ फोर्स भी 4 न्यूटन हो जाएगा, डबल हो. अच्छा, ये तो था रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मासेस, के मासेस और फोर्स का आपस में रिलेशन क्या है. डिस्टेंस को देखते हैं कि अगर हम डिस्टेंस को इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें तो फोर्स पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फोर्स पे क्या असर पड़ेगा. यहाँ देखें डिस्टेंस को, 2 मासेस हैं m1 m2 जो कि एक दूसरे से डिस्टेंस d पे हैं. याद रखें ये डिस्टेंस को हम काउंट करेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ बॉडीज़. इन दोनों बॉडीज़ के या इन दोनों मासेस के सेंटर से हम इस डिस्टेंस को काउंट करेंगे. तो दोनों मासेस एक दूसरे से डिस्टेंस d पे पड़े हैं. अच्छा, अब देखिए इस डिस्टेंस को मैंने डबल कर लिया. अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये 4 मीटर है तो इसको मैंने 8 मीटर कर लिया. अगर ये 4 मीटर है तो मैंने इसको क्या किया? 8 मीटर कर लिया. डिस्टेंस के यानी दोनों बॉडीज़ के दरमियान डिस्टेंस को मैंने डबल कर लिया. तो फोर्स क्या होगा? चूँकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है? अगर आप एक फिज़िकल क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लें तो कॉन्सिक्वेंटली
دوسری فزیکل کوانٹٹی ڈیکریز ہو جائے گی، ایک کو ڈیکریز کر لیں دوسری انکریز ہو جائے گی، اس کو ہم کہتے ہیں انورس ریلیشن۔ تو یہ یہاں پہ فورس اور ڈسٹنس یہ کیا ہے، انورسلی پروپورشنل ہے۔ تو یہاں دیکھیں ڈسٹنس کو میں نے 2 ٹائم انکریز کیا تو فورس جو ہے وہ 4 ٹائم ڈیکریز ہوا، ڈسٹنس کو 2 ٹائم انکریز کیا، فورس 4 ٹائم ڈیکریز ہوا، 1/4 یعنی ایف۔ تو جو فورس آف گریویٹی ہے وہ 4 ٹائم ڈیکریز ہوئی۔ یہی سچویشن کو یہاں پٹ کر لے، آپ کے پاس یہی ریلیشن آئے گا۔ اچھا اب دیکھیں اس کے انورسلی اگر میں ڈسٹنس کو ہاف کر لوں، دونوں باڈیز کے درمیان ڈسٹنس کو ہاف کر لوں، فار ایگزامپل 4 میٹر ہو اور اس کو میں 2 میٹر کروں، ہاف کر لوں، تو دیکھیں ڈسٹنس کو میں نے ہاف کیا تو فورس کیا ہوا، وہ 4 ٹائم انکریز ہوا۔ یہاں پہ ڈسٹنس کو میں نے ڈبل کیا، فورس آف گریویٹی وہ 4 ٹائم ڈیکریز ہوا۔ یہاں پہ ڈسٹنس کو میں نے ڈیکریز کیا، ہاف ڈسٹنس کو میں نے ڈیکریز کیا تو فورس آف گریویٹی کیا ہوا، وہ 4 ٹائم انکریز ہوا، یعنی انورسلی ریلیشن یہاں پہ بھی۔ تو دیکھیں یہ تھا ریلیشن بٹوین گریویٹیشنل فورس اینڈ ڈسٹنس بٹوین دا 2 باڈیز، جو ہم نے یہاں پہ اسٹیٹمنٹ میں پڑھا، یا میتھمیٹیکل فارم میں یہاں پہ ہم نے لکھا کہ فورس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو m1 m2، فورس از انورسلی پروپورشن ٹو r²۔ تو دیکھیں یہ تو ماسز کا تھا ریلیشن، اگر ہم ایک باڈی کے ماس کو انکریز کریں تو فورس انکریز ہوگا کہ نہیں ہوگا، ڈیفینیٹلی ہوگا۔ اگر ہم ماسز کے درمیان ڈسٹنس کو انکریز ڈیکریز کریں تو فورس پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، فورس آف گریویٹی پہ کیا ایفیکٹ پڑے گا، تو ڈیفینیٹلی پڑے گا۔ اگر ہم فورس کو انکریز کریں گے تو فورس آف گریویٹی وہ ڈیکریز ہوتی جائے گی، اگر ہم فورس کو ڈیکریز کر لیں تو گریویٹیشنل فورس وہ انکریز ہو جائے گا۔ تو دیکھیں یہ ریلیشن آف فورس اینڈ ڈسٹنس تھا، اور یہ ریلیشن آف فورس اینڈ ماسز تھا۔ تو نیوٹن یونیورسل لا آف گریویٹیشن، نیوٹنز یونیورسل لا آف گریویٹیشن کیا اسٹیٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ the force of attraction between 2 masses is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of distance between their centers۔ یہ اس کا میتھمیٹیکل فارم تھا where G is the universal gravitational constant، اور اس کی ویلیو تھرو آؤٹ دا یونیورس وہ کانسٹنٹ رہے گی۔ اس کی میتھمیٹیکل ویلیو کیا ہے، 6.67 × 10⁻11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر kg²۔ اوکے اسٹوڈنٹ، یہ آج کا ٹاپک تھا یونیورسل لا آف گریویٹیشن، یونیورسل لا آف گریویٹیشن۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔